بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، حصہ اول نماز کے ذریعے۔ آج کا ہمارا سبق ہے 10A۔ آج کے سبق میں ہم دعائیں سیکھیں گے۔ نماز میں ہم جو دعائیں پڑھتے ہیں درود ابراہیم پڑھنے کے بعد، ان میں سے ایک دعا جو ہم سیکھیں گے، اور گرامر میں ہم فعل ماضی میں نصرہ، خلقہ، ذکرہ، عبدہ یہ پڑھیں گے، نکات تعلیم یا شوق۔ آج کے سبق میں 14 نئے الفاظ ہیں جو قرآن میں 928 بار آئے ہیں۔ الحمدللہ سبق نمبر 10 کے ختم تک آپ 116 الفاظ سیکھیں گے جو قرآن میں 28,854 بار آئے ہیں۔ قرآن میں کل تقریباً 4,500 الفاظ ہیں جو تقریباً 78,000 بار جن کی ریپیٹیشن ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، میں عربی پڑھوں گا، آپ نے میرے ساتھ ترجمہ پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ ربنا ربنا آتینا آتینا فی الدنیا حسنہ حسنہ۔ ربنا اے ہمارے رب، ٹھیک ہے نا، یہ ربنا ہم پہلے سیکھ چکے ہیں اپنے ان ٹکڑوں میں۔ ٹھیک ہے جی۔ آتینا یہ دو لفظ ہے، آتی نا یہ دو لفظ ہے، آتی دے ہمیں، عطا کر ہمیں۔ ٹھیک ہے نا، یہ ہم اللہ سے سمجھ لیں کہ بھیک مانگ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، اللہ سے ہم بھیک مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ تو ہمیں عطا کر، ہے اللہ تو ہمیں دے۔ نیکسٹ، فی الدنیا یعنی دنیا میں، جیسے ہم پڑھتے ہیں اکبر اور کبرا، ٹھیک ہے نا، اصغر اور صغرا، یعنی یہ ہمارے جو ہے یہ مذکر ہیں، یہ ہمارے مونس ہیں۔ ٹھیک ہے نا، ایسے ہی اکبر کا مطلب ہوتا ہے بڑا، ٹھیک ہے، اصغر کا مطلب ہوتا ہے چھوٹا، اور ادنا، ادنا کا بھی مطلب چھوٹے میں آ جاتا ہے، لیکن جب فاصلے میں آتا ہے کہ جیسے کوئی چھوٹا فاصلہ ہو، تو دنیا ہمارے بالکل سامنے ہی ہے، کوئی اتنا گیپ نہیں آخرت کے مقابلے میں، کیونکہ آخرت دور ہے اور دنیا قریب ہے۔ فی الدنیا یعنی دنیا میں، فی کا مطلب ہے میں اور دنیا کا مطلب دنیا۔ حسنہ یعنی کہ حسن، حسن کا مطلب ہوتا ہے اچھائی یعنی کہ نیک، اور حسنہ یعنی کہ بھلائی، اور حسنہ کی جمع ہے حسنات یعنی کہ بھلائیاں۔ اب اس تصور احساس کے ساتھ ہم نے اس دعا کو پڑھنا ہے، اللہ سے بھیک مانگنی ہے کہ میرے اللہ، اے میرے رب، تو مجھے اس دنیا میں حسنہ جو اچھائیاں ہیں، جو بھلائیاں ہیں، وہ عطا فرما، اور احتساب کریں کہ ہم حسنہ مانگ رہے ہیں تو کیا ہم حسنہ کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، یا ہم برائیوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، یا ہم فتنوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ اور پلان بنائے کہ دنیا کے اندر جو حسنہ ہے، اگر آپ پیسہ اچھی جگہ پر استعمال کر رہے ہیں تو وہ آپ کے لیے حسنہ ہے، اور اگر آپ بری جگہ پر خرچ کر رہے ہیں تو وہ فتنہ ہے آپ کے لیے۔ ٹھیک ہے نا، اسی طرح اگر اچھی اولاد ہے تو وہ بھی آپ کے لیے حسنہ ہے۔ ٹھیک ہے نا، اگر آپ کے پاس اچھا علم ہے تو وہ بھی حسنہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں حسنہ میں آ جاتی ہیں۔ اگر اس کا استعمال، جیسے اگر ایک چور چوری کرتے ہوئے اپنا دماغ اس سائڈ پہ لگاتا ہے تو وہ تو برائی ہو گئی نا، تو وہ برائی کی طرف اپنا دماغ لگا رہا ہے، اپنی صلاحیتیں جو ہے لوگوں کو لوٹنے کی طرف لگا رہا ہے۔ ٹھیک ہے نا، تو اس لیے اللہ نے ہمیں جو پیسہ دیا ہے، اللہ نے جو ہمیں اچھائیاں دی ہیں، جو ذہنی صلاحیت، جو جسمانی صلاحیت دی ہے، تو یہ ہم نے حسنہ کی طرف لگانی ہے۔ ٹھیک ہے، اکثر دعائیں ربنا سے شروع ہوتی ہیں۔ رب کی تشریح یاد رکھیں، یعنی ہر ضرورت کو پوری کرتے ہوئے ہماری پرورش کرنے والا۔
دنیا کی حسنہ میں نیچے کی چیزیں شامل ہیں، یعنی ضروریات زندگی، صحت، خاندان کی فلاح، عزت، وقار، مال و دولت، نوکری، تجارت، خاندان، بچے، دوست وغیرہ، یہ سب ضروریات زندگی ہیں۔ اور وہ چیزیں جو آخرت کے لیے سود مند ہیں، جیسے کہ فائدہ مند علم، صحیح عقیدہ، اچھے اعمال، اخلاص، اچھے اخلاق، تربیت وغیرہ، امن و سکون جس میں اسلام کے احکام پر عمل کیا جائے۔ کوئی بھی چیز، مال و دولت، نوکری، تجارت، بچے، دوست وغیرہ حسنہ نہیں اگر وہ آخرت کو برباد کر دیں۔ تو احتساب کریں، کیا میں نے سوچا ہے کہ میں دنیا میں جس چیز کے پیچھے دوڑ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے؟ اگر اسے مانگنے کے بعد اگر مجھے وہ ٹھیک چیز نہیں ملی، کافی کوشش کرنے کے بعد بھی، تو کیا میں مطمئن رہتا ہوں؟ اپنا احتساب کرنا ہے، اور پھر پلان بنانا ہے کہ روزانہ صبح سے شام تک کا شیڈول بنایا جائے تاکہ دنیا اور آخرت کی حسنات حاصل ہو سکیں۔ اب آپ پڑھیں بیٹا، آپ دونوں پڑھ لو مل کر، بیٹا آپ دونوں اکٹھے ہو جاؤ ایک ساتھ، ایک بچہ عربی پڑھے اور ایک بچہ ترجمہ پڑھے اس کا۔ اوکے نیکسٹ، میں عربی پڑھوں گا، آپ نے ترجمہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ، وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ، واو کا مطلب ہے اور فی کا مطلب ہے میں، آخر کا مطلب ہے آخری، ٹھیک ہے نا؟ آخرت، آخرت، ٹھیک ہے نا؟ جو مرنے کے بعد کی جو زندگی، آخرت۔ اور حسن اچھائی، اور حسنہ یعنی کہ بھلائیاں، اچھائیاں۔ اب اس تصور ساز کے ساتھ ہم نے دعا مانگنی ہے۔ پہلے ہم نے دنیا کے لیے دعا مانگی کہ یا اللہ دنیا میں جو حسنہ ہے ہمیں وہ عطا فرما، ایسا نہ ہو کہ ہمیں زیادہ پیسہ ملے اور ہم برائیوں کی طرف چلے جائیں، ہمیں زیادہ ایسی اچھی صحت مل جائے اور ہم برائیوں میں مشغول ہو جائیں، ٹھیک ہے نا؟ لوٹ مار کی طرف، لوگوں کے ساتھ لڑائی جھگڑے کی طرف مشغول ہو جائیں، ٹھیک ہے نا؟ ہمیں جو علم اور صلاحیتیں ملی ہیں اس کو ہم نے اچھائیوں کی طرف لگانی ہے، اچھائیاں حاصل کرنے کے، نہ کہ لوگوں کو دھوکہ فراڈ دینے کے لیے، ٹھیک ہے نا؟ اور اب ہم یہاں پر آخرت کے لیے مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ مجھے وہ بھی عطا کر جو ہمارے لیے آخرت میں بلائیاں ہوں۔ تو اپنا احتساب کریں اور پلاننگ بنائیں اور تبلیغ کریں۔ آخرت کے حسنات میں شامل ہے اللہ کی خوشنودی، آخرت میں شامل ہے جنت، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت، سارے گھر والوں کا ہمیشہ کا ساتھ وغیرہ، اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے دیدار کا موقع اور اس کی رضا، یعنی یہ ہماری آخرت کی بلائیاں ہیں۔ تو جب بھی ہم یہ دعا پڑھیں تو اس تصور احساس کے ساتھ، یا اللہ دنیا کے ساتھ ساتھ مجھے آخرت میں بھی یہ چیزیں چاہیے، تو اس کے لیے ہم نے کوشش کرنی ہے، اپنا احتساب کرنا ہے اور پلان بنانا ہے۔ نیکسٹ آپ پڑھیں۔ نیکسٹ، وقینا عذاب النار، عذاب النار، وقینا، واو کا مطلب ہے اور، ٹی کا مطلب ہے بچہ، اور نا کا مطلب ہے، ٹھیک ہے نا؟ جیسے لی ہم پڑھتے ہیں، لام جو ہم پڑھتے ہیں لی کا مطلب ہوتا ہے لیے، ٹھیک ہے نا؟ ایسے ہی
یہ کینچی والا جو کاف ہے اس کا مطلب ہوتا ہے بچا، اور نا کا مطلب ہے ہمیں، اور بچا ہمیں۔ عذاب کا مطلب ہے عذاب، اور نار کا مطلب ہے آگ، یعنی دوزخ، جہنم۔ اب اس تصور احساس کے ساتھ ہم نے دعا مانگنی ہے کہ پہلے ہم نے دنیا کے لیے مانگی کہ دنیا میں ہمیں ہنسانا چاہیے، پھر ہم نے یہ اپنا تصور کرنا ہے کہ ہمیں آخرت میں بھی چاہیے، اور اس کے بعد پھر ہمیں اللہ سے پناہ بھی چاہیے جہنم سے، آگ سے۔ کیونکہ آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر انسان جو ہے گناہ کرتا ہے تو وہ ناپاک ہو جاتا ہے، تو کیا گنہگار شخص جنت میں جا سکتا ہے؟ نہیں۔ تو اس کے لیے اس نے دنیا میں پاکی حاصل کرنی ہے۔ پاکی کیسے حاصل کرے گا؟